السلام علیکم ویورز۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہیں۔ آپ نے کبھی کن فیکون پہ یقین کیا ہے؟ خدا تو کر سکتا ہے، وہ چاہے تو تمہاری ہر دعا پہ کن فیکون کہہ سکتا ہے۔ تم اس سے دعا مانگ کر تو دیکھو، اس کے سامنے ایک بار ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، اس کے لیے صرف ایک بار سجدے میں سر جھکا کر تو دیکھو، وہ لا حاصل کو بھی حاصل کر دیتا ہے۔ تم خدا سے ایک بار خدا ہی کو مانگ کر تو دیکھو۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد میں جاگنے والوں کو چاہیے سونے والوں کے لیے دعا کریں، ملنے والوں کو چاہیے بچھڑنے والوں کے لیے دعا کریں، کامیاب ہونے والوں کو چاہیے ہارنے والوں کے لیے دعا کریں، ہنسنے والوں کو چاہیے رونے والوں کے لیے دعا کریں، محبت کرنے والوں کو چاہیے نفرت کرنے والوں کے لیے دعا کریں، آگے بڑھ جانے والوں کو چاہیے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعا کریں، نیکوکاروں کو چاہیے گناہگاروں کے لیے دعا کریں، ہر ایک کو چاہیے ہر ایک کے لیے دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اسی کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑے جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دے گا۔ وہ مقام جہاں ہر قصہ ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت آنے کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقرر وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو۔ جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، مشروبات، لوازمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا اور اپنے رب کی اذان کا، وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے ایک تہائی حصے میں ملے گا، اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔
جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ پریشان مت ہو، اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ فجر اللہ سے محبت کا آغاز ہے، اور جب ہم خود محبت کا آغاز کرتے ہیں نا تو اللہ پاک بھی اظہار محبت میں ہمیں باقی تمام نمازوں کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جن کو چاہت ہوتی ہے وہ انہی کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور پھر یوں رفتہ رفتہ محبت کا یہ سلسلہ تہجد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور تہجد تو پھر ملاقات ہے اللہ سے۔ بس پھر جب اس سے ایک دفعہ ملاقات ہو جائے تو انسان مکمل ہو جاتا ہے، اور یوں اللہ اپنی محبت سے نواز کر دل مطمئن کر دیتا ہے۔ اکثر ہماری اپنی غرض ہی ہمیں اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور اس کو تو یہی بہت پسند کی میرے بندے نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش تو کی، پھر وہ کوشش اپنے مقصد کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ مسکرا کر دن بھر لوگوں سے اپنا غم چھپایا جاتا ہے، اور پھر وقت تہجد خدا کو رو رو کر یہ دکھ سنایا جاتا ہے۔ بہت تکلیف دیتی ہے وہ نیند جو آنکھوں میں نہیں اترتی۔ عجیب ہوتا ہے وہ قرب جب زبردستی انہیں سلایا جاتا ہے۔ ہم جیسے تو تڑپ اٹھتے ہیں کسی اپنے کو جاتا ہوا دیکھ کر۔ ہم جیسوں کو سب بلا کر صبر کا کلمہ سکھایا جاتا ہے۔ وہ پہلے ہی وقت تھے جب دل خوف خدا سے نم تھے، اب تو بس انسان کو انسان سے ہی ڈرایا جاتا ہے۔ تم کو تو اب تک نہ آئے آداب خدا کو التجا سنانے کے۔ ہاتھوں میں اگر ہمت نہ رہے تو جھولی کو پھیلایا جاتا ہے۔ آپ کی دوری نے اللہ سے میرا ہر فاصلہ مٹا ڈالا، پھر نہ تہجد قضا ہوئی نہ میں نے دعا میں کوئی وقفہ ڈالا۔ لوگ یوں ہی آتے رہے اور رفتہ رفتہ بچھڑتے چلے گئے۔ تنہائی بڑھ گئی تو میں نے بھی سجدے کا وقت بڑھا ڈالا۔ اللہ کی پردہ داری کا انتظام تو دیکھو کہ جب میں وقت تہجد بکھری تو اس نے آسمان تاریکی سے سجایا اور سارے عالم کو سلا ڈالا۔ نصیب بدلنا اس کے لیے بھلا کیا ناممکن، جس نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے کھسکا ڈالا۔